للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ ہم سب کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قلم میں رقاصر، زباں میں ریاض، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے یہ محبوب رب امام الرسل، اور فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بآفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عداوت و انسانیت، امانت و دیانت، عظمت و عرفہ، صلاح و تقوی، زید و ورا کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ شرک و ضلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت اور شقاوت کا دور دورہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کے پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا، عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہد و عد و لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فرمایا۔ مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت اے آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، جو سمبا کو اپنے انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ تو ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلم کدہ کفر کدہ میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات و عزا منہ کے بھل گر پڑے۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی کہ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ آ گیا تو آ گئے، دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حیدر آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر، لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا، لیکن شہادت کی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ کا اشارہ تھا۔ مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے، اس لخت جگر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے، اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں اس بچے کا میں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر اسے تفریح کا دل چاہے گا تو معراج پر بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمینہ کوئی نام سوچا؟ آمینہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، زبان پر قابو، قلم میں کئی نام آتے ہیں، لیکن قلب میں دستک یہی ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی میں کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف رب کائنات خود کرتا ہے، کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔